قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس انتم الفقراء واللہ هو الغنی الحمید۔ فرمایا تم سب کے سب اللہ کے نزدیک فقیر کی طرح ہو۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب اللہ کے نزدیک فقیر کی حیثیت سے ہو۔ اللہ وہ ہے جو غنی ہے، بے نیاز ہے اور حمد و ثنا کا مستحق ہے۔ اللہ نے سارے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرما دیا کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء، سب کے سب اللہ کے نزدیک فقیر ہو، محتاج ہو، بے بس ہو، کمزور ہو، لاچار ہو، مجبور ہو۔ اپنے آپ میں ہم جتنا گھمنڈ کر لیں، تکبر کر لیں، مگر اللہ کے نزدیک سب بے بس ہیں، سب فقیر ہیں، مسکین ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا تعلق اللہ سے جوڑیں، ہم اپنا تعلق اللہ سے جوڑیں۔ ہم اگر اپنا تعلق اللہ سے جوڑیں گے، اللہ ہم سے خوش ہوگا، اور ہر وقت ہمیں اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ دینے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ اللہ کا خزانہ ہر وقت کھلا ہوا ہے۔ اس کے خزانے سے جو انسان بھی کتنوں بڑا وہ گنہگار ہو، کتنوں بڑا وہ بدماش ہو، کتنوں بڑا وہ فقیر ہو، کتنوں بڑا وہ ڈکیت ہو، گناہوں کا سمندر اس کے ہاتھ میں ہو، مگر پھر بھی اللہ نے کہا کہ تم ہمارے پاس آؤ، توبہ کرو، ہم سے مانگو، میں تم کو دوں گا۔ اس لیے کہ سارے لوگ فقیر ہیں۔ فقیر کا کام کیا ہوتا ہے؟ محتاج کا کام کیا ہوتا ہے؟ مسکینوں کا کام کیا ہے؟ ایک دوسرے سے ہیلپ مانگنا، اپنی محتاجگی کو دور کرنا۔ محتاجگی کیسے دور ہوگی؟ ہماری غریبی کیسے دور ہوگی؟ ہماری مجبوری کیسے دور ہوگی؟ ہمیں اللہ سے تعلق جوڑنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے۔ رات کے اندھیرے میں اللہ کے یہاں سے آواز آتی ہے کوئی میرا بندہ، ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے مانگے، میں اس کو دوں، اس کی ضرورت کو میں پوری کروں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ انسان کے جوتے کا جو پھیتا ہوتا ہے، جو دھاگا ہوتا ہے جس سے ہم جوتے کو باندھتے ہیں، وہ بھی ٹوٹ جائے تو اس کو بھی کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے۔ ہمیشہ اپنا تعلق اللہ سے جب ہم جوڑیں گے تو اللہ پہ یقین ہمارا بنے گا، اللہ پہ ہمارا ایمان بنے گا، اور ہم سچے پکے مومن کہلائیں گے۔ اس لیے میرے دوستو، ہمیں کسی چیز پہ گھمنڈ نہیں کرنا ہے، ناز نہیں کرنا ہے، نخرے نہیں دکھانے ہیں۔ اس لیے کہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی محتاج ہیں، اللہ کی محتاج ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا تعلق ہر حال میں ہو، کسی بھی حال میں ہو، اچھائی کی حال میں ہو، خرابی کی حال میں ہو، ہر حال میں ہمیں اپنا تعلق اللہ سے جوڑنا ہے۔ جب تک ہم اپنا تعلق اللہ سے نہیں جوڑیں گے، تب تک ہمارا کام بننے والا نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ہمیشہ اس چیز کا خیال رکھیں۔ اللہ نے سب کو کہہ دیا کہ سارے لوگ اللہ کی نگاہ میں کیا ہیں؟ فقیر ہیں، محتاج ہیں، بے بس ہیں، کمزور ہیں۔ اس لیے ہم اپنی کمزوری کس کے سامنے ہم بیان کر سکتے ہیں؟ اللہ کے سامنے اپنی کمزوری بیان کریں گے، اللہ سے مانگیں گے، اللہ تعالیٰ ہر وقت دینے کے لیے تیار ہے۔ اللہ ہی ایک ایسا اللہ ہے، ایک ایسا مالک ہے جو دیتا ہے تو کسی کو بولتا نہیں ہے۔ اللہ ہی ایسا
خالق ہے جو کسی کو دیتا ہے تو وہ بولتا نہیں ہے۔ آج کل کے انسان کسی کو اگر 10 روپیہ اگر دے بھی دیں گے، کل کو بول کے دکھائیں گے، ایک دوسرے کے پاس اپنا پرچار کریں گے، بولتے پھریں گے میں نے فلاں شخص کی اس میں مدد کیا تھا، سپورٹ کیا تھا۔ مگر اللہ سے مانگے، اللہ جب دے گا تو کسی کو بولے گا نہیں، چاہے کتنا ہی وہ اپنے خزانے سے وہ دے دے، مگر وہ تذکرہ کسی کے سامنے نہیں کرے گا۔ اس لیے ہمیشہ اپنا دامن، اپنا ہاتھ، اپنی جھولی اللہ کے سامنے پھیلائیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا، آپ کا سپورٹ کرے گا، آپ کی دنیا بھی بنائے گا، آخرت بھی بنائے گا۔ اس لیے میرے دوستو، ہمیشہ اللہ سے اپنا رشتہ جوڑیں، نماز روزے کی پابندی کریں، جتنا بھی ہو سکے آپ نیکی کریں، جتنا بھی ہو سکے، جو بھی ہو سکے آپ نیکی کریں۔ آپ کی نیکی کبھی برباد جانے والی نہیں ہے، کبھی بھی آپ کی نیکی برباد نہیں جائے گی۔ اس لیے ہمیشہ اپنا ایک نصب العین ہونا چاہیے، ایک انسان کی سوچ ہونی چاہیے کہ ہمیں نیک کام کرنا ہے، ہمیں نیک کام کرنا ہے۔ جب ہم فکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری فکر کو قبول کرے گا، جب وہ قبول کرے گا تو ہمارے لیے وہ اپنے خزانے کھولے گا، اور جب ہمارے لیے جب وہ خزانے کھولے گا پھر ہمیں اس کی خزانے سے جو بھی چاہیں گے وہ ہم لے سکتے ہیں۔ میرے دوستوں، امید ہے کہ ہماری بات آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔